نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والمیت رواہ مسلم۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ زندہ اور مردہ کی مثل ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ سے محبت کرنے والے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ اپنے گھر میں ہوں یا گھر سے باہر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے۔ ایسے لوگ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ان کے دلوں میں اللہ کی یاد سمائی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی یاد صرف مسجد کی حد تک یا کسی خاص جگہ سے ہی مخصوص نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے گھروں میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق وہ گھر جن میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، جس میں ذکر کیا جاتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہو۔ اس کی مثال ایک زندہ انسان کی سی ہے۔ اس کے برعکس وہ گھر جس میں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، اللہ کا ذکر بلند نہ ہوتا ہو، اس گھر کی مثال ایک مردہ کی سی ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوا کرتے۔ لا يستوي الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طرح ان دو گھروں میں بھی بہت فرق ہے، جن میں سے ایک میں اللہ کی یاد بلند ہو، اللہ کا نام بلند ہو، اور دوسرے وہ جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، یعنی عین دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے کوئی چیز انہیں منع نہیں کرتی، مانے نہیں ہوتی۔ اور وہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کو یاد کیوں کرتے رہتے ہیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں سرگرم کیوں رہتے ہیں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، یعنی قیامت کا خوف ہے ان کے دل کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل کے امیدوار بھی ہیں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے ان کے اچھے اعمال کا جو انہوں نے کیے، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی نوازے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ اپنے رزق میں سے جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو دل خوف اور امید کے درمیان ہوتے ہیں وہ دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں ان کے گھر بھی اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں۔ عام طور پر گھروں میں دو طرح سے ذکر ہوتا ہے، ایک انفرادی ذکر اور ایک اجتماعی ذکر۔ انفرادی ذکر میں نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت، اور اسی طرح چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر کے کام کاج کرتے، لیٹتے جاگتے، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے رہنا، خصوصاً وہ مسنون اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں۔ اور دوسری قسم اجتماعی ذکر کی ہے کہ کسی ایک گھر میں مختلف لوگ جمع ہو کر یا اہل خانہ ہی جمع ہو کر اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں۔ اور اس سے مراد کسی خاص قسم کا وظیفے کا ورد ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے، علم سیکھنے اور جاننے کے جو حلقات ہیں وہ بھی اللہ ہی کے ذکر اور اللہ ہی کی یاد کی طرف انسان کو راغب کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں خاص طور پر ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور ذکر کرتی رہو، یاد کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں، یعنی ازواج مطہرات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قرآن پاک اور حکمت کی باتوں کا ذکر کریں، یعنی انہیں آپس میں بھی سیکھیں سکھائیں اور دوسروں کو سکھانے کا بھی انتظام فرمائیں۔ تو گویا ذکر کی مجالس سے مراد تسبیحات وغیرہ کرنا بھی ہو سکتا ہے اور علم کی مجالس بھی ہیں، اور خصوصاً ایسے علم کی مجالس جن کے ذریعے انسان کے ایمان میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصی طور پر تنبیہ فرمائی، تلقین فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، اور جو ایسا کریں گے وہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی گھر میں ہوتے ہوئے انسان دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے یا بال بچوں کی محبت میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو ایسے میں فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، یہ دنیا کے مال اور یہ تمہارے بال بچے تمہیں اللہ کی یاد نہ بھلائیں۔ گویا گھر میں ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہو، اس دنیا میں رہتے ہوئے پھر ان نعمتوں کے دینے والے کو مت بھولو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے باہم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکون قلب اترتا ہے اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں جو اس کے پاس ہیں، اور جس شخص کو اس کے برے عمل نے پیچھے ڈال دیا اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اگرچہ اس حدیث میں گھروں سے مراد مساجد ہیں، یعنی اللہ کا گھر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر ذکر کی یہ مجلسیں، علم کی یہ مجلسیں صرف مساجد تک ہی محدود نہیں رہیں، بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 20 گھروں میں سے ایک گھر مدرسہ بن گیا، جگہ جگہ علمی مراکز کھل گئے، اور مسلمان ہونے کا مطلب تھا پڑھا لکھا ہونا، جاننے والا ہونا، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہیے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ تو ذکر کی مجلسیں صرف تلاوت قرآن ہی کی مجلسیں نہیں، بلکہ ساتھ ہی کیا فرمایا، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، وہ ایسی مجلسیں ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ علمی مذاکرہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھاتے بھی ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام صبح کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے، فرائض اور سنن سیکھتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف گھروں کے پاس سے گزرتے تو ان میں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی۔ آپ مختلف لوگوں کے گھروں کو ان کے اندر کے قرآن پڑھنے والوں کی آوازوں سے پہچانا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرنے کی ایک اور جگہ پر بھی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھوں جو صبح کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ عزیز ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کروں، اور اگر میں ان لوگوں کے پاس بیٹھوں جو عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں 4 غلام آزاد کروں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکیلے اکیلے ذکر کرنے کے علاوہ مل جل کر ذکر کرنا بھی باعث تسکین ہے، باعث رحمت ہے، اور انسان کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر گھروں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے 10 آیات کے ساتھ قیام کیا، یعنی رات کی نماز پڑھی، وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے 100 آیات کے ساتھ قیام کیا وہ فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا، اور جس نے 1000 آیات کے ساتھ قیام کیا تو وہ ان لوگوں میں لکھا جائے گا جو بہت زیادہ ثواب جمع کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز مسجد میں ادا کیا کرتے تھے، لیکن نوافل گھر میں ادا کیا کرتے تھے، تاکہ گھروں کے اندر بھی اللہ کے ذکر، اس کی یاد اور عبادت کی وجہ سے برکت ہو۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا
خاص اہتمام کریں. بڑوں کے علاوہ بچوں کو، اہل خاندان کو، رشتہ داروں کو کبھی کبھار جمع کریں، مل جل کر اللہ کی باتیں کریں، اللہ کا ذکر کریں تاکہ گھروں کے اندر رحمت اور برکت ہو. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب اکٹھے بیٹھ کر ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس کے فرشتوں کے پاس کرتے ہیں. انفرادی ذکر کے علاوہ گھروں کے اندر دینی مجالس ہونی چاہیے. سب اہل خانہ خود مل جل کر بیٹھ سکتے ہیں، دیگر قریبی رشتہ داروں کو بلا سکتے ہیں، ہمسایوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، کیونکہ قدرتی بات ہے کہ جب انسان ایک مجلس میں اکٹھے ہو کر مل جل کر کوئی کام کرتا ہے تو اس کی اپنی ہی ایک خاص رحمت اور برکت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد رکھے. اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں ازواج مطہرات کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں قرآن اور حکمت کی تعلیم کا بندوبست کریں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک جو گھریلو خاتون ہے جس کے پاس اپنے گھر کے کام کاج کے بعد فارغ وقت بہت سارا بچتا ہے، اور جیسے کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اس فارغ وقت کو استعمال کرنے کے لیے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز خواتین کرتی ہیں، تو اس حدیث کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس فارغ وقت کا ایک بہترین استعمال کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے ایک اہم پہلو کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا ایک بڑا وقت گھروں پر گزرتا ہے، یا گھر کی مالک جو ہے وہ خاتون ہی شمار ہوتی ہے. تو گھروں کو آباد کرنے میں اور خاص طور پر اللہ کے ذکر سے ان کو آباد کرنے میں خواتین کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر گھروں کا ذکر کر کے ازواج مطہرات کو متوجہ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اس چیز کا ذکر کرو، یعنی اس کو عام کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور اس میں ایک آباد گھر ہے. رات کا ایک بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزارتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جبریل امین وہاں اترتے ہیں، وہی نازل ہوتی ہے اور لوگ آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود، اور جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوافل دن کو بھی اور سنتیں وغیرہ بھی بعض اوقات گھر میں ادا کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات کو متوجہ کیا گیا تم بھی اس چیز کا ذکر کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذمہ داری یعنی صرف مردوں کی نہیں، یا ذکر کرنا صرف مردوں کا کام نہیں، بلکہ عورتوں پر بھی ایکولی اس بات کی رسپانسبلٹی، اور خصوصاً گھروں کے اعتبار سے کہ وہ اپنے گھر کو صرف اچھے فرنیچر سے ہی ڈیکوریٹ نہیں کریں، وہ گھر کو صرف اچھے کھانوں سے ہی معمور نہیں کریں، بلکہ اس کے برعکس جہاں دنیاوی چیزوں کا وہ خیال رکھتی ہیں وہاں وہ اس بات کو بھی میک شور کریں، اس بات کی بھی یقین دہانی کرائیں کہ ان کے گھر اللہ کی یاد سے آباد ہیں. کیونکہ حدیث بہت واضح ہے کہ جس گھر میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ گھر ایک مردہ گھر ہے، اجڑا ہوا ویران گھر ہے. اور واقعی بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے، کچھ گھروں میں ایک وحشت سی ہوتی ہے، ایک بے سکونی کی سی کیفیت ہوتی ہے، ایک اداسی کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ اللہ کی یاد کا نہ ہونا ہے. کیونکہ یہ ساری کائنات، اس کی ہر ایک چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. تو اگر کائنات کی ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی، اور انسان اگر اللہ کو یاد نہیں کرتا تو اس انسان کے پھر دل کا عالم کیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ دل جس میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح، اور وہ گھر جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو وہ بھی مردہ کی طرح ہے، اجڑا ہوا ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہماری خواتین جہاں دنیا کے اور بہت سے کام کرتی ہیں وہاں خصوصی طور پر اپنی ذاتی عبادات میں بھی اور پھر اجتماعی طور پر اپنے بچوں کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم میں بھی ضرور اللہ کا ذکر کریں. سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے، اچھی اچھی باتیں بتانے کے ذریعے، قرآن پڑھانے کے ذریعے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان امت میں یہ روایت بہت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ خواتین محلے بھر کے بچوں کو قرآن کی تعلیم یعنی ناظرہ قرآن کی تعلیم عام طور پر دیا کرتی تھی، اور اس کو ایک سوشل ورک سمجھا جاتا تھا اور ایک اچھی ایکٹیویٹی یعنی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی اس کو شمار کیا جاتا تھا. کیونکہ عموماً جب خواتین کے پاس کوئی پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں ہوتا تو بعض اوقات آپس ہی کے جھگڑے، گھر میں ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے، رشتہ داروں کی آپس میں انبن چل رہی ہے، اور گھروں میں جو بے سکونی ہے، ادھر ناراضگی ادھر ناراضگی، ان سب جھگڑوں کا علاج بھی یہ ہے کہ ایسی محفلوں کا قیام ہو کہ جس سے انسانی روح، انسانی ذہن کو جلا ملے اور یہ دنیا اور آخرت دونوں پرسکون ہو. اصل میں دیکھا جائے تو گھر ایک اکائی ہے،
اس بڑے یونٹ کی جس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں، تو جب انڈیویجول لیول پر ذکر ہوگا، جب گھروں کے اندر اللہ کی یاد ہوگی تو اس گھر کے اندر ایک خاص برکت ہوگی، اس گھر کے اندر ایک خاص طرح کی تربیت ہوگی، ایک روحانیت ہوگی. اس تربیت اور روحانیت کے ساتھ جب افراد معاشرے میں آ کر مختلف جگہوں پر اکٹھے ہوں گے تو ان کے رویے بہتر ہوں گے، باہم ان کے تعلقات اچھے ہوں گے. اس کے برعکس کہ انسان گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا ہو اور پھر وہاں سے فرسٹریشن کا شکار ہو کر کام پر آئے اور وہاں پھر جھگڑا شروع کر دیں، تو قدرتی طور پر جو کچھ گھر کے اندر ہوتا ہے اس کا اثر معاشرے پر بھی پڑتا ہے. تو یہ چیز پورے معاشرے کی اصلاح کا ایک ذریعہ ہو سکتی ہے اگر انڈیویجول لیول پر ہر گھر ایک مدرسہ ہو. مدرسہ سے مراد یہ کہ ہر ماں کی گود ایک مدرسہ ہے، ہر ماں ایک معلمہ ہے، ایک مربیہ ہے. اور پھر یہ کہ ایسی مجلسیں گھر والوں کو باہم اکٹھا کرنے اور ان کے درمیان ایک اچھے موضوع پر کمیونیکیشن کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں جو آپ کی رہنمائی ہے ہمارے لیے، سب ہماری فلاح و بہبود کے لیے ہے، ہماری ہی خاطر ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے. اور آپ کی رحمت یہی ہے کہ جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا اسی میں ہماری افرادی اور اجتماعی خیر اور بھلائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو اور ہماری نگاہ کو اپنی پسند کا بنا لے اور واقعی ہمیں ہر چیز سے بہترین سبق ملے. آج کا موضوع شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. گھریلو زندگی یعنی فیملی لائف. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. یہ ایک حدیث ہے. یہ بات گھر کے ہر فرد کے لیے ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ہر ایک کو اپنے گھر کے اندر بہتر مرد یا بہتر عورت ہونے کا ثبوت دینا ہے. ہر ایک کو اپنے خاندان کا اچھا ممبر بن کر رہنا ہے. گھر کیا ہے؟ گھر سماجی زندگی کا ابتدائی یونٹ ہے، یعنی جو ہماری سوشل لائف ہے اس کا سب سے پہلی اکائی جو ہے یا پہلا یونٹ جو ہے وہ گھر ہے. بہت سے گھروں کے ملنے سے سماج بنتا ہے، یعنی معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے. گھر کا ماحول اچھا ہو تو سماج کا ماحول بھی اچھا ہوگا. یعنی اگر ہر گھر اپنی جگہ درست طریقے پر کام کرے تو پورے معاشرے کے اندر ایک اطمینان اور سکون ہوگا. اور اگر گھر کا ماحول بگڑ جائے تو سماج کا ماحول بھی یقینی طور پر بگڑ جائے گا، کیونکہ جو خرابی گھر کے اندر ہوگی وہ باہر تک بھی پھیلے گی. اچھے گھروں کے مجموعہ کا دوسرا نام اچھا سماج ہے. اس کے برعکس برے گھروں کے مجموعہ کا دوسرا نام برا سماج ہے، یعنی برے گھر اور برا معاشرہ. آدمی کے اچھے ہونے کا معیار سب سے پہلے اس کا گھر ہے. کوئی آدمی اگر سماج میں دوسروں کے ساتھ ملنساری دکھائے، یعنی بڑے اخلاق سے پیش آئے اور بہت ویلکمنگ ہو اور خوش اخلاق ہو، اور گھر کے اندر وہ سخت مزاجی کے ساتھ رہتا ہو، تو اس کو اچھا انسان نہیں کہا جائے گا. یعنی دوستوں کے بیچ میں اور ملاقاتیوں کے ساتھ تو وہ بہت ہی بظاہر اخلاق کا لبادہ اڑے ہوئے ہو اور جھک جھک کر ان سے ملے اور بہت پولائٹ نظر آئے، لیکن جو ہی گھر میں داخل ہو تو بد اخلاقی اور ڈانٹ ڈپٹ اور شور ہنگامہ کرنا شروع کر دے، تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں. کیونکہ اچھی انسانیت کا اصل معیار آدمی کے گھر کی زندگی ہے، نہ کہ باہر کی زندگی. اور قیامت کے دن بھی ہمیں اس پہ پرکھا جائے گا کہ ہم گھر کے اندر کیسے تھے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہم باہر والوں کے لیے کتنے اچھے تھے، وہ اپنی ایک ذمہ داری ہے، لیکن بنیاد یہیں سے شروع ہوتی. گھر کی زندگی میں ہر ایک کو کس طرح رہنا ہے، وہ یہ ہے کہ بڑا اپنے چھوٹے کا لحاظ کرے اور جو چھوٹا ہے وہ اپنے بڑے کا احترام کرے. مرد گھر کی خواتین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اور خواتین مردوں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کرے. گھر کے تمام افراد کی نظر اپنی ڈیوٹی پر ہو، نہ کہ اپنے حقوق پر. یعنی ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس پہ نظر نہ رکھے کہ اسے کیا نہیں ملا. کیونکہ ہر ایک اگر اپنی ڈیوٹی ادا کرے گا تو سب کو اس کے حقوق ملتے چلے جائیں گے، تو ہر ایک کو اس کے حقوق ملتے رہیں گے. ہر ایک یہ چاہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کرنے کے ساتھ دوسرے کے کام میں بھی اس کا ہاتھ بٹائے. جب بھی گھر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو ہر ایک کی یہ کوشش ہو کہ مسئلہ مزید نہ بڑھے بلکہ پیدا ہوتے ہی ختم ہو جائے. یعنی چیزوں کو پرولانگ نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً جھگڑوں کو اور بیڈ فیلنگز کو. کامیاب گھریلو زندگی کا راز خدمت اور موافقت ہے. یہ دو لفظ یاد رکھیں، خدمت اور موافقت. گھر کا ہر ممبر دوسرے کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہو، یعنی کوآپریٹ کرے، اور اختلاف یا شکایت کا لحاظ کیے بغیر ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار رہتا ہوں. یعنی دوسروں کی ضروریات کا لحاظ رکھے، اور ہم آہنگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے اور ان کی مشکل اور ان کے مسئلے کو بھی جانے. صرف اپنی ذات ہی کے اوپر سارا فوکس نہ ہو اور صرف اپنی یعنی کہ مفاد پرستانہ اور خود غرضی والی زندگی نہ ہو کہ
انسان صرف اپنا آرام اور اپنا فائدہ اور اپنی خواہش کو جانے اور یہ نہ دیکھے کہ دوسروں پر کیا گزر رہی ہے، تو ایسی زندگی کبھی بھی خوشگوار نہیں ہو سکتی. ہر شخص اپنے علاوہ دوسروں کی ضروریات پر بھی نظر رکھے اور حد الوسع ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے. یہ گھریلو زندگی کے بارے میں ایک اسٹوڈنٹ کا کمنٹ ہے. یہ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم استاذہ، گھریلو زندگی کا ٹاپک پڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا اجر اس سے زیادہ ہے کیونکہ ہمارا زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے. ہم سب ایک دوسرے کے لیے آئینے کی طرح ہوتے ہیں. جب ہم ہر روز ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ایسے تعلقات میں حسن سلوک واقعی ہی مشکل ہے. مگر پھر جب آپ نے ٹاپک کے آخر میں قرآن کو ایک رسی سے تشریح دے کر اس کے کنکلوژن میں بتایا تو اس نے مجھے بات کو سمجھنے میں اور زیادہ مدد دی کہ قرآن ہی ایسی طاقت ہے جو ہر وقت ہمیں ٹریک پر رہنے میں مدد کرتی ہے. شوہر کے موڈ، بچوں کا تنگ کرنا، اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہ ہونا، کسی کا بھی آپ کی ایکسپیکٹیشن کو پورا نہ کرنا، ان سب باتوں پر صبر اور پھر ساتھ اپنا انالیسس، خود کی اصلاح کرنا، خود کو بہتر بنانا، خود ہمیشہ یہ اچھا کرنا، یہ خوبیاں صرف قرآن ہی مضبوط کر سکتا ہے. استاذہ مجھے تو لگتا ہے کہ قرآن زندگی میں ہو تو زندگی جنت ہے اور نہ ہو تو یہ جہنم سے بھی بری. بالکل صحیح کہا انہوں نے، کیونکہ قرآن کے ذریعے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہمیں چھوٹی نیکیاں اور بڑی نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مرتے دم تک اس کتاب سے جوڑے رکھے تاکہ ہمارا ایمان میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے اور ہم آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کر سکے. میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو گزشتہ عید مبارک ہو. اللہ کرے کہ آپ کا رمضان اور آپ کی عبادات اور سب کچھ آپ کے ساتھ چل رہی ہوں، کہ رمضان صرف ایک مہینہ ہی نہ ہو کہ جو گزر چکا ہو، بلکہ اس میں جو کچھ آپ نے سیکھا اور جو غذا حاصل کی اور جو کچھ پایا اس کے اثرات سال بھر آپ کے اوپر رہیں، اور عید کی خوشیاں بھی سب کو نصیب ہوئی ہوں. اور عید کی اصل خوشی یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہو گیا، کیونکہ اگر اللہ راضی نہیں تو ہماری کوئی بھی خوشی نہیں اور کوئی بھی کامیابی نہیں. تو عید کے دن بھی ہم سب کو اور کسی بھی خوشی کے موقع پر ہم سب کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا جس بات پر میں خوش ہو رہی ہوں میرا رب بھی اس پر خوش ہے، اور جو کچھ میں کر رہی ہوں کیا میرا یہ کام میرے اللہ کو خوش کر دے گا. اور اگر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو سمجھے کہ ہر دن ہی عید کا دن ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو عید کا دن بھی ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی رہے. آج کا ٹاپک ہے عزت نفس. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ. عزت نفس اور کبر نفس یعنی ایروگنس میں اتنا کم فرق ہے کہ یہ طے کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ کہاں عزت نفس کی حد ختم ہوتی ہے اور کہاں کبر نفس کی حد شروع ہو جاتی، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، تکبر میں مبتلا ہونا. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عزت نفس کو کوئی درجہ نہیں دیا گیا. اکثر حالات میں عزت نفس دراصل کبر نفس ہی کا دوسرا نام ہوتا ہے. یعنی انسان عزت نفس کی جب بات کرتا ہے تو دراصل وہ اس کے اندر اپنے بارے میں بڑائی کا ایک احساس ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، بڑی اہم ہستی ہوں. گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ عزت نفس سرے سے کوئی پسندیدہ چیز نہیں. عزت نفس کی حقیقت اکثر حالات میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کبر نفس ہی کا ایک خوبصورت نام ہوتا ہے. اسلام میں دراصل قابل قدر چیز عزت نفس نہیں بلکہ کسر نفس ہے، یعنی نفس کو توڑنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے. اسلام میں اعلیٰ اخلاقیات کا معیار تواضع ہے، یعنی ہمبل ہونا ہے. دلیل کے آگے جھک جانا، یعنی کسی کی بات میں اگر دلیل ہے اور بات درست ہے تو اسے مان لینا، اپنی غلطی کو مان لینا، اکڑ سے مکمل طور پر خالی ہونا، یہ مومن کی صفات ہے. اور ان صفات کے ساتھ عزت نفس کا کوئی جوڑ نہیں، یعنی دو بالکل اپوزٹ چیزیں. حقیقت یہ ہے کہ عزت نفس کا مزاج آدمی کے لیے تواضع، اعتراف اور حلم میں رکاوٹ بن جاتا ہے، جبکہ اسلام کی اعلیٰ اخلاقی قدر یہی ہے کہ انسان کے اندر عاجزی ہو، غلطی کا اعتراف کا مادہ پایا جاتا ہو اور اس کے اندر قوت برداشت ہو، نرم مزاجی ہو. جب دو آدمیوں یا دو گروپ میں نزاع ہو تو نزاع بہت جلد بڑھ کر وقار کا سوال بن جاتی، اور جب کسی مسئلے میں وقار کی صورت پیدا ہو جائے تو اپنے موقف سے ہٹنا آدمی کو بے عزتی معلوم ہونے لگتا ہے. چنانچہ اپنے عزت و وقار کو بچانے کے نام پر وہ اپنے موقف پر اکڑ جاتا ہے.
اسی اکڑ یا ضد کا خوبصورت نام عزت نفس ہے۔ صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ نزاع یعنی جھگڑے کو کسی بھی حال میں وقار کا سوال نہ بنایا جائے، یعنی عزت کا سوال نہ بنا لیا جائے، بلکہ صلح جوئی کے ذہن کے تحت اس کو رفع کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو بڑھایا نہ جائے۔ اس طرح کے معاملات میں جھکنا ہی اسلام کا مطلوب ہے، نہ کہ ضد میں پڑھ کر اپنے موقع پہ اکڑ جانا اور یہ کہہ کر اپنے کو فریب میں مبتلا کرنا کہ میں اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ یہ غلط بات ہے۔ ضد ایک نفسیاتی برائی ہے، جبکہ تواضع اور فروتنی یعنی عاجزی ایک عظیم عبادت ہے۔ خدا ضد اور اکڑ کو ناپسند کرتا ہے۔ شیطان نے بھی تو ضد کی تھی، اکڑ گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں تواضع اور فروتنی یعنی عاجزی کو پسند کرتا ہے، اور جو لوگ حقیقی معنوں میں تواضع اور فروتنی کا ثبوت دیں ان کے درجات کو دنیا اور آخرت میں بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین انسان بنائے، بہترین مسلمان بنائے، اور ہمارے گھروں کو سکون کا نمونہ بنائے، اور اس سے بہترین مثالی معاشرہ سامنے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ